www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم حراما فلا تظالموا ويا عبادي إنكم جائعون إلا من أطعمتموه فاستطعموني ويا عبادي إنكم عار إلا من كسوته فاسألوني إلى آخر الرواية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ مسلم شریف کی ایک لمبی روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. مدارس میں قرآن کریم کے بعد سب سے اہم ترین کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کا مقام صحت کے اعتبار سے، یعنی اس کی روایتیں اتنی سچی، اتنی پکی روایات ہے کہ اس پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. تو جیسے قرآن کریم اپنی جگہ پر ایک سچی پکی کتاب ہے اللہ کی، اسی طرح بخاری شریف ہے جس کو لکھنے والے حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام اسماعیل ہے اور ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے اور ان کے پردادا کا نام بردزبہ ہے. یہ حضرت امام بخاری کا تھوڑا سا نسب نامہ ہے، اور آپ مجوسی نسل تھے، یعنی آپ کے پردادا مجوسی تھے، آپ کے پجاری تھے. اب تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے پر آتا ہے تو نواز دیتا ہے. ان کے پردادا ایمان لائے یمان جوفی کے ہاتھ پر، اور اسی لیے ان کو یمانی بھی کہا گیا، اسی لیے ان کو جوفی بھی کہا گیا. انہی کی نسل میں چوتھا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ دنیا میں وہ کتاب لکھ رہا ہے جس کو مقام قرآن کے بعد ملا. بہت مشہور ہے اپنے وہاں جملہ ولی کے پیٹ شیطان، شیطان کے پیٹ ولی، جملہ بہت مشہور ہے. کہاں مجوسی آدمی ہیں اور اس کی نسل میں اتنی بڑی شخصیت پیدا ہوئی، اتنی بڑی شخصیت پیدا ہوئی. میں جب ان کی قبر پر گیا، امام بخاری کی قبر پر میں جب پہنچا ہوں خود، تو میں حضرت کی قبر پر لپٹ گیا اور آپ کے پاؤں کی طرف میں بیٹھ گیا، اور میں بہت دیر تک قرآن پڑھتا رہا. میں نے بخاری شریف کی عبارت پڑھی اور میں نے کہا: اللہ کے ولی، تیری حیاتی میں ہمیں پڑھنا نصیب نہ ہوا، آج میں تیری قبر پر تیری کتاب پڑھ رہا ہوں. ایک عجیب و غریب منظر تھا، خوشبو تھی. وہاں کے جو امام اور مجاور تھے جن کے پاس چابی رہتی تھی، ہم مغرب کے وقت پہنچے تھے. ہم نے مجاور سے اور اس امام سے کہا کہ ہم بہت دور ہندوستان سے آئے ہیں اور میں خادم ہوں بخاری کا، ایک طالب علم ہوں، اور مجھے برسوں سے حضرت کی قبر کی زیارت کی تمنا تھی. اللہ نے مجھے موقع دیا. میں آرٹیفیشل قبر پر جانا نہیں چاہتا، میں اوریجنل قبر پہ جانا چاہتا ہوں. آرٹیفیشل اوپر، اوریجنل نیچے. وہ چابی لے کر آ گئے، ان کے ساتھ اور بھی علماء تشریف لائے. ہمارے ساتھ کچھ احباب تھے
جب دروازہ کھولا اور اندر میں پہنچے، خوشبو جو نکل رہی تھی، ہم نے پوچھا کہ یہ خوشبو تم چھڑکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے کبھی خوشبو نہیں چھڑکی، اسی طرح خوشبو آتی رہتی۔ آج بھی 1200 سال کے بعد یہ حال ہے۔ بہرحال اللہ کا ولی ہے، مقرب ترین بندہ ہے، جس نے اس کتاب کے لکھنے میں بڑے پاپڑ بیلے ہیں، جس نے اس کتاب میں ایک ایک روایت کے لکھنے پر غسل کیا، 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور جب تک دل میں اس روایت سے متعلق شرح صدر نہیں ہوا، یقین نہیں ہو گیا، چاہے اس کے سارے روات ثقہ ہو، سلسلۃ الذہب کیوں نہ ہو، سونے کی کڑی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو اگر شرح صدر نہیں ہوا تو آپ کی روایت نہیں ہے۔ تو آپ انداز لگائیں، 7274 روایتیں بخاری میں ہیں، تو آپ نے کتنے غسل کیے ہوں گے؟ 7274۔ ہر حدیث پر 2 رکعت نماز، تو 15,000 رکعت نفلی نماز پڑھی، اور حرم پاک میں بیٹھ کر اور مزار اقدس کے پاس بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا۔ اتنی مقرب ترین کتاب، اتنی مقرب ترین کتاب کے روایتوں میں آتا ہے، واقعات میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کتاب کو اپنی کتاب کہا۔ یہ شروع حدیث نے لکھا ہے کہ یہ میری کتاب ہے۔ اس کتاب، اور پھر تعجب آپ کو یہ ہوگا کہ یہ محمد ابن اسماعیل پیدا ہوا، جس کو ہم بخاری کہتے ہیں، یہ پیدا ہوا تو آنکھوں سے نابینا تھے۔ یہ تو نابینا انسان تھا۔ ماں کی دعائیں، ماں کی دعا، روزانہ تہجد میں وہ روتی تھی ان کی والدہ۔ باپ تو انتقال کر گئے تھے، یتیم تھے، ماں کو بہرحال امام بخاری یہ نہیں کہ اپنے باپ کو نہیں دیکھا، بہرحال بہت چھوٹی عمر تھی، ماں روزانہ روتی تھی، اللہ میرے بچے کو بینائی دے دے، بینائی دے دے۔ 2 سال کے بعد ماں نے خواب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا، بیٹی اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی دے دی۔ جب اٹھایا ہے تو بینائی آ چکی تھی۔ یہ ماں کی دعا بہت عجیب و غریب ہے، لیکن میں نے کل رات بھی ایک بات کہی تھی کہ افسوس یہ ہے، یقیناً ماں کی دعا اپنی جگہ ایک اثر رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ روایتوں میں ہے کہ بنی اسرائیل میں جریز نامی اللہ والے عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے بلایا، نماز کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو ماں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ تجھے کسی فاسقہ کا منہ دکھائے، بدکار عورت کا۔ ان کا عبادت خانہ تھا، اسی طرح لوگ آتے تھے نماز پڑھنے۔ ایک عورت چھوٹا سا بچہ لے کر آ گئی، اب لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ جس کو تم اللہ والا مانتے ہو نا، اسی کمینے نے یہ حرکت کی، اسی کا بچہ ہے۔ اب لوگوں نے جریز کو مارا پیٹا، اس لیے کہ میرے بھائیوں، امت میں تحقیق کا مادہ کہاں ہے؟ آج بھی یہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ ذرا سا کسی عالم سے متعلق یا کسی مبلغ سے متعلق یا کسی صالح آدمی سے متعلق کوئی بات سن لی، فوراً گاؤں میں ہوا شروع ہو جاتی، ملسہ بھی آؤ۔ لیکن مولانا کو جا کر پوچھا بھی کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ کبھی ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ حضرت یہ آج تو بدنام کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ بس الزام رکھ دو، صفائی ہوگی کب ہوگی، ابھی تو الزام چلا دو ان کے خلاف، جو ہوگا وہ ہوگا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس کو تو اس گناہ کو، یعنی الزام کا جو گناہ ہے نا، وہ غیبت سے بدتر بتایا۔ کسی پر الزام رکھنا یہ تو غیبت سے بھی بدتر ہے، اور غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس عورت سے زنا ہوا اس سے معافی نہیں مانگنا ہے، کسی روایت میں نہیں آیا کہ اس سے معافی مانگو۔
بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ معافی مانگو گے تو اس کے دل کو اور زخمی کرو گے کہ تو گناہ کیا پھر معافی مانگ رہے اس سے، اس میں توبہ ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ لیکن فرمایا غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ جس بندے کی تم نے غیبت کی ہے، جب تک تم اس سے معافی نہیں مانگو گے اور وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، وہاں تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، آپ روزانہ پڑھتے ہو، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہمزہ اور لمزہ دو لفظ استعمال کیے۔ ہمزہ کا معنی ہوتا ہے غیبت کرنے والا اور لمزہ کا معنی ہوتا ہے تانا دینے والا۔ قرآن تو بڑی عجیب کتاب ہے، بہت پیاری، بہت محبت کے انداز میں بولنے والی کتاب ہے۔ دیکھو قرآن میں افلاح کا لفظ 4 مرتبہ آیا، ایک جگہ افلاح کا لفظ آیا شیطانی ترجمانی کرتے ہوئے، اور 3 جگہ افلاح کا لفظ آیا رحمانی ترجمانی کرتے ہوئے، اللہ کی ترجمانی، اور ایک جگہ شیطانی ترجمانی، فرعونی ترجمانی۔ جو فرعونی ترجمانی ہے وہ کہاں ہے؟ فرعون کے جادوگروں نے کہا تھا قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو غالب آ گیا موسیٰ پر اسی کو کامیابی ہوگی۔ یہ شیطانی اور فرعونی کامیابی، اور 3 جگہ رحمانی کامیابی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، جس نے دل کو صاف کر لیا، اللہ کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ نمبر 2، قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، جس نے دل کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ نمبر 3، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ وَالَّذِينَ، یہ کامیابی ہے نماز کی حفاظت کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، اپنی ذات کو برائیوں سے بچانے والا، طعن و تشنی اور غیبت سے دور رکھنے والا، اور اپنی ذات کو پاک رکھنے والا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی ذات کی حفاظت، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ یہ 3 ترجمانی رحمانی ترجمانی ہے، یعنی اللہ کی نظر میں کامیابی اس کو ملے گی جو دل کی صفائی کرے اور یہ اعمال کرے، یہ رحمانی ترجمانی ہے، اور یہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ اچھا شیطان کیا کہتا ہے، ابلیس کیا کہتا ہے، فرعون کیا کہتا ہے، فرعون کے جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج کامیابی اس کو ملے گی جو غالب آ گیا۔ ہم بھی اللہ ہی معاف فرمائے، میں اپنی ذات کو پہلے کہہ رہا ہوں، میں اور آپ ہم بھی آج قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ والی فلاح اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور رحمانی کامیابی کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ ہم بھی کہتے ہیں آج دولت کا غلبہ جس کو ہو گیا وہ کامیاب، آج شہرت کا غلبہ جس کو ہو گیا کامیاب، آج عزت کا غلبہ جس کو ہو گیا کامیاب، آج جو سب کے اوپر حاوی ہو گیا کامیاب، آج جو اپنی آنکھوں سے ڈرا دیتا ہے وہ کامیاب۔ یہ ساری شیطانی ابلیسی فرعونی کامیابی ہے، اس پر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، کامیابی ہوگی اس کی صفائی پر۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون الذین هم، ان آیات پر غور کرنا بعد میں جا کر۔ اللہ ہماری اس کامیابی سے حفاظت کریں جو کامیابی شیطانی کامیابی ہے۔ آج عمومی طور پر ہمارا ذہن اسی طرف ہے، اور رحمانی کامیابی کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ تو قرآن جو بولتا ہے نا بہت مضبوط طریق پر، دیکھو ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں تمہیں کچھ بات بتاتا ہوں، ہمارے عزیز طلبہ بھی ہے، حالانکہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں 2 راستے بتائے،
تو راستوں کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے طریق. یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہو، حج عمرے میں جاتے ہو تو کہتے ہیں نا طریق طریق طریق، راستہ دو راستہ دو. طریق کا معنی راستہ. اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا وَهَدَيْنَاهُ الطَّرِيقَيْنِ، ہم نے تم کو دو راستے بتائے، لیکن طریق کی جگہ پر نجد کا لفظ استعمال کیا. عربی میں نجد بلند جگہ کو کہتے ہیں. تہامہ کے مقابلے میں نجد کا لفظ آتا ہے. نجد بلند جگہ کو کہتے ہیں. اللہ نے طریق کی جگہ پر نجد کا لفظ استعمال کر کے بتایا. جیسے بلند جگہ کلیئر، واضح، صاف ستھری دور سے دکھائی دیتی ہے، ہم نے جو دو راستے آگ اور باغ والے، جنت اور جہنم والے جو بتائے ہیں وہ کلیئر اور واضح بتائے ہیں، جو دور سے نظر آ رہے ہیں. پھر بھی تو نہیں مانے گا تو جہنم میں جانا تیرا عمل ہوگا، اپنے اللہ کو برا نہ کہنا. یہ ہے بلاغت قرآن. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تم کو صاف ستھرا راستہ بتایا، کلیئر راستہ بتایا. ایسا کلیئر کہ جیسے دور سے پہاڑ نظر آتا ہے، جیسے دور سے چوٹی نظر آتی ہے، ٹیلا نظر آتا ہے، ابھرا ہوا حصہ نظر آتا ہے، ویسے ہم نے تم کو شر والا راستہ بھی، خیر والا راستہ بھی، قرآن والا راستہ بھی، اور قرآن کی بغاوت والا بھی، نبی والا بھی، نبی کی بغاوت والا بھی ہم نے تم کو دور سے بتا دیا ہے، صاف ستھرا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. نبی علیہ السلام فرماتے حلال اتنا کلیئر اتنا کلیئر اتنا کلیئر، فرمایا تمہارا اپنا محنت کا کمایا تمہارے لیے حلال ہے، تمہیں میراث میں ملا ہوا مال تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی ملکیت تمہارے لیے حلال ہے، یہ سب حلال ہے. اور حرام تم نے ناجائز کمایا، تم نے زبردستی لے لیا، تم نے بہن کی میراث نہیں دی، تم نے بھائی کی میراث نہیں دی، تم نے جھوٹے دستاویزات بنائے، تم نے غلط قسمیں کھا کر مکان زمین کو حرف کر لیا، یہ سب حرام ہے. ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، جس میں اشتباہ ہے، جس میں شبہ ہو رہا ہے، جس میں حرام کی بھی دلیل ہے، حلال کی بھی دلیل ہے. نبی فرماتے حلال حرام کی دونوں دلیلیں ہیں، تو ہیلے کر کے حلال کی دلیلوں پر نہ چلے جانا، احتیاط کر کے حرام کی دلیل کو لینا اور اس کو چھوڑ دینا. اللہ تجھے تقوی نصیب کر دے گا. اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول نقل فرمایا لیس احون من الورع، تقوی میں اس سے آسان چیز کوئی نہیں ہے کہ انسان شبہ والی چیز کو چھوڑ دے. جس میں شبہ ہو گیا کہ جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز چھوڑ دو. اس سے آسان درجہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہیں. میرے بھائیوں، لوگ پوچھتے رہتے تقوی کیسے ملے کیسے ملے کیسے ملے. ادھر تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہیلے حوالے کر کے بھی کوشش کرتے ہیں زکات کھا لینے. جہاں یہ مسائل ہو، ہیلے حوالے کر کے سود کا پیسہ کھا لینے کی کوشش کرتے ہو، جو سراسر حرام قرار دیا گیا، ورا کہاں سے آئے گا؟ تقوی کہاں سے آئے گا؟ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سنو، حضرت عبدالستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معاصی اور گناہ سے نور اعمال ختم ہو جاتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اعمال کا نور ختم ہو جاتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اعمال کا نور کیسے ختم ہوتا ہے. ارے ہمارے پاس اعمال کا نور آیا ہی کہاں ہے کہ پتہ چلے. وہ بزرگوں سے پوچھو، ان کو پتہ چلتا ہے کہ نور اعمال کیسے ختم ہو جاتا ہے. میں نے آج ہی فجر کے بعد ہمارے بچوں کو مجلس کے اندر میں نے کہا بدنظری کا مرض، بدنظری، اچھی لڑکی کو دیکھنا، اچھے لڑکے کی طرف، یہ بدنظری کا جو مرض ہے نا، صبح سے شام تک آپ محنت کرتے ہو. قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی. 5:45 بجے سے طالب علم اٹھا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، حفظ کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مار کھا رہا ہے.
نیند قربان کر رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، فجر کے بعد سونا چھوٹا، دوپہر کو کتاب یاد کر رہا ہے، سب کچھ چھوٹا، اور پھر شام تک اور عصر کے بعد نکلا اور ذرا سی بد نظری ہو گئی، صبح سے شام تک کے اعمال صالحہ کا نور ختم ہو گیا، پامال کر دیا اس نے۔ تو گناہوں کا نور، نیکیوں کا جو نور ہے نا، گناہوں سے ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان نے مجھ کو بہت اصرار سے دعوت دی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی روزی حرام کی، اس کی روزی اکثر حرام کی تھی، اقل حلال کی تھی، یعنی زیادہ حرام تھی، کم حلال کی تھی۔ اس غریب نے مجھ کو اصرار کر کے دعوت دی، میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے قریباً مہینہ گزر گیا، فرائض میں دل نہیں لگا اور تہجد میں اٹھ نہیں پایا، ایک دعوت کا اثر، ایک دعوت۔ تو آپ بتائیے کہ ہم جب حرام کا لے لیتے ہیں، کسی کا مکان، کسی کی زمین، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت نے فرمایا تم کتنے ہو شمار کرو، تو صحابہ فرماتے یا رسول اللہ کہ آپ کو کوئی خطرہ ہے ہمارے بعد میں؟ فرمایا نہیں، ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر کہ لوگ میری امت کو مارنے کے لیے ایسے دوڑیں گے جیسے ایک پیالے پر بہت سارے بھوکے لوگ کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، ایک ہی پیالہ ہو اور بہت سارے لوگوں کو بھوک لگی ہو، وہ سب جیسے دوڑتے ہیں ویسے تمہیں مارنے کے لیے دوڑیں گے۔ تو کیا فرمایا صحابہ نے؟ یا رسول اللہ نحن المقلون او مقصرون، جب یہ حالات آئیں گے تو ہم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا اکثرون، تم بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن تم میں وہن آ جائے گا، وہن کا۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضرت وہن کیا ہوتا ہے؟ تو سنو، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اللہ سے غفلت اور دنیا کی محبت۔ آج مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، اکثریت میں ہے، دنیا میں 52 ملک مسلمانوں کے، اور انڈونیشیا سے لے کر اوپر تک آپ چلے جائیں، تمام مسلم ممالک کو اللہ نے وہ زمین عطا فرمائی، وہ خطہ عطا فرمایا کہ جو سپر طاقت بن سکتے۔ اگر یہ اپنے سمندروں میں، اپنی زمینوں سے راستے بند کر دے، دنیا کا کوئی ملک کاروبار نہیں کر سکتا، انہی کے سمندروں سے ہو کر، انہی کے ملکوں سے ہو کر کے ان کے اسٹیمر گزرتے ہیں۔ وہ خطہ، وہ زمین عطا فرمائی ہر مسلمان کنٹری کو اور ملک کو کہ یہ سپر طاقت بن سکتے، اور اس کے علاوہ وہ ممالک جس پر مسلمانوں کی حکومت نہیں، وہاں بھی مسلمانوں کی کمی نہیں ہے۔ ہمارا ملک 25 کروڑ مسلمان تو سرکار کہہ رہی ہے، اور نان سرکاری عدد میں 40 کروڑ ہے، ہم بھی کوئی کم تو رہی ہے، ہم دوسرے نمبر کے ہیں یہاں۔ اگر وہ 60 کروڑ ہے تو ہم 40 کروڑ ہیں، ہم دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مسئلہ کوئی اٹھتا ہے اور ہمیں اپنی گردن جھکانا پڑتا ہے، ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی بول دے، اور کہتے ہیں نہیں بول سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، نہیں بول سکتے، چلنے دو۔ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا تم میں وہن آ جائے گا، اللہ سے غفلت اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت۔ آج دنیا کی محبت اتنی آ چکی کہ کورٹ میں میرا مسلمان بھائی ناجائز زمین کو لینے کے لیے، مکان کو لینے کے لیے قرآن تک پکڑ لیتا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نام کی بے عزتی کرتا ہے۔ کیا یہ دنیا کی محبت نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا کے خاطر ہم یہ کام نہیں کر رہے؟ کسی کو نبی نے فرمایا کہ تم میں وہن آئے گا، اور جب وہن آئے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر لوگ ایسے مارنے کے لیے دوڑیں گے جیسے ایک پیالے پر بھوکے لوگ دورا کرتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو غیرت مندی عطا فرمائے،
اپنے اسلام کے باب میں بہت شعور سمجھ عطا فرمائے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے نجد کا لفظ بولا اور یہ بتایا کہ جیسے نجد بلند جگہ کو بولتے ہیں جو دور سے نظر آتا ہے، اسی طرح میں نے بھی شریعت کو کھول کر تمہارے سامنے رکھا ہے. حلال، حرام، جائز، ناجائز تم دور سے دیکھ سکتے ہو. اس کے باوجود اگر تم باغ والے راستے کو چھوڑ کر آگ والے راستے پر اور جنت والے راستے کو چھوڑ کر جہنم والے راستے پر تم جاؤ گے تو قیامت میں اگر میری سزا طے ہو جائے، اپنے رب کو برا نہ کہنا، ہم نے تو ابھرے ہوئے تیلے کی طرح تمہیں بتا دیا تھا. یہ ہے قرآنی بلاغت، یہ ہے قرآنی فصاحت جو اپنے اندر بڑا زبردست معنی لیے ہوئے ہیں. میں آپ کو اشارہ کروں، چلیے قرآن کی بات آئی، قرآن کیا ہمیں کیسے سمجھاتا ہے. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے لاکھوں سلام ان شخصیات پر نازل ہوئے. ان دونوں بزرگوں نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تو تعمیر کعبہ کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا. تقبل باب تفاعل سے ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے تقبل باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کا خاصہ تکلف ہے، یعنی بتکلف کوئی کام کرنا، زبردستی کوئی کام کرنا، اس کو کہتے ہیں تکلف. ان دونوں باپ بیٹوں نے تقبل کا لفظ بول کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اللہ ہم نے اس کعبہ کو بنایا، ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ ہماری عمارت کو قبول کی جائے، لیکن اے اللہ نہ قبول کرنے والا ہو تو بھی زبردستی قبول کر لے. یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا مکان تعمیر کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری نالائکی کو نہ دیکھنا، اے اللہ میری جو ہے گراوٹ کو نہ دیکھنا، اے اللہ تو بتکلف بھی اس کو قبول فرما لے، تو نہ چاہے تو بھی اس کو قبول فرما لے. میرے رب ہم تجھ سے عاجزانہ یہ دعا کر رہے ہیں. میرا اور آپ کا حال اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم 2-4 نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کو واجب ہے کہ مجھے عطا کرے، حالانکہ اس ذات پر کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز اس پر واجب نہیں. وہاں ساری زندگی رو رو کر اور خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کے باوجود، قربت خداوندی کے باوجود، اللہ کے مقرب طریق ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں اللہ بہت ممکن ہے قابل قبول نہ ہو تو اپنی طرف سے قبول فرما لے. اس کو کہتے ہیں تواضع، اس کو کہتے ہیں عاجزی. اللہ کے وہاں عز و نیاز چلتا ہے، فخر و ریا نہیں چلتا، فرعونی سوچ نہیں چلتی، شیطانی اور ابلیسی سوچ نہیں چلتی جو قد افلح الیوم من استعلی میں بیان کیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے بخاری شریف میں ہے حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا بیٹے جاؤ ام المؤمنین عائشہ کے پاس اور ان سے یوں کہو کہ عمر تمہارے حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے اگر تم اجازت دو. عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے. عبداللہ ابن عمر نے آ کر بتایا کہ ابا جی اجازت دے دی. سنو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے بہت ممکن ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اس لیے کہہ دیا ہوں، جب میں مر جاؤں پھر میرا جنازہ لے کر چلوں، باہر رکھنا، پھر اجازت مانگو. یوں نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا جنازہ ہے، یوں کہنا کہ عمر بن الخطاب کا جنازہ. اللہ کے وہاں یہ نام وام برے نہیں چلا کرتے، عمر بن الخطاب کا جنازہ ہے. اگر اجازت دے تو دفن کرنا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دے. جنازہ لے کر چلے، باہر رکھا، اجازت مانگی، اجازت دفن کر دی. حضرت نے اپنی حیاتی میں جب بیمار تھے حضرت عمر، کسی روایت میں ایک انصاری نوجوان آئے اور حضرت کی بڑی تعریف کی، حضرت آپ یہ ہیں وہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی، نبی آپ سے راضی.
اور لوکان آبادی نبی اللہ تعالی عمر، یہ سارے فضائل مناقب آپ کے ہیں۔ حضرت آپ تو جائیں گے، جنت ہے آپ کے لیے۔ حضرت کی تواضع سنی، حضرت نے فرمایا بیٹے، بہت رو پڑے، بہت رو پڑے، روایت میں ہے کہ مرجل آندھی کی طرح آپ کی ہچکیاں چل پڑی، اور پھر فرمایا بیٹے تعریف نہ کر، اللہ کے گھر پر جانے پر تیری تعریف سے کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں لا لی ولا علیہ، میرا اللہ مجھے نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، اللہ میری پکڑ نہ کرے، بس میری پکڑ نہ کرے، میری پکڑ نہ کرے۔ ہمارے اکابر کو اللہ کا خوف اتنا زبردست تھا کہ وہ ہر موقع پر اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ میرے بھائیوں معاف فرمائیں، آج ہمیں دو چار نمازوں کی وجہ سے غرور آ گیا، دو چار صدقات پر غرور آ گیا، دو چار تقریروں پر غرور آ گیا، دو چار حدیثوں کے پرانے پر غرور آ گیا۔ میں شیخ الحدیث ہوں، میں علامہ ہوں، میں مبلغ ہوں، میں امیر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے وہاں اس میں سے کچھ نہیں چلتا، وہاں فنائیت چلتی ہے۔ اس کے بعد آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وصیت کرتے ہوئے، یہ بھی بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے، عائشہ نے فرمایا میرے مرنے کے بعد تم میری شوکنوں کے ساتھ، میری بہنوں کے ساتھ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا، بقیع غرقد میں مجھے دفن کرنا، میں یہاں دفن ہونا نہیں چاہتی، یعنی اس حجرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ جگہ تھی لیکن فرمایا میں یہاں دفن ہونا نہیں چاہتی۔ کیوں نہیں؟ اس کا کارن جو بتا رہی ہے، اس کی علت جو بتا رہی ہے، وہ اپنے دلوں پر لکھ لو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس لیے میں یہاں دفن ہونا نہیں چاہتی کہ لوگ میری فضیلت بیان کریں گے اور یوں کہیں گے عائشہ کتنے اونچے مقام والی تھی کہ اس کو نبی کے قدموں میں جگہ مل گئی، میں اپنی فضیلت بیان کروانا نہیں چاہتی، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ نسیہ منسیہ بھولی بصری ہو جاؤں اور کوئی مجھے یاد نہ کرے۔ انسان اعمال سے مقبول ہوتا ہے، اس طرح سے بڑا نہیں بنتا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں اتارنے کی۔ بخاری شریف کتاب الحج میں ہے، حضرت جب طواف زیارت سے فارغ ہوئے تو چچا عباس سقایا کا کام کرتے تھے، حجیوں کو پانی پلانے کا۔ اس زمانے میں پانی پلانے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ کنواں تھا اور یہاں حوض بنے ہوئے تھے بڑے، پانی کھینچتے تھے دول کے ذریعے سے، یہاں حوض میں ڈالتے تھے، لوگ پانی پیتے تھے حجاج کرام۔ اللہ کے حبیب بھی تشریف لائے پانی پینے کے لیے طواف زیارت کے بعد، اسی لیے تو مسنون قرار دیا گیا کہ طواف زیارت کے بعد 2 رکعت پڑھو اور پانی پیو زمزم کا، یہ مسنون ہے۔ حضرت تشریف لائے وہاں، حضرت نے فرمایا آس کی نہیں، بھائی پانی پلاؤ مجھے بھی۔ تو چچا عباس نے فرمایا اپنے بیٹے فضل کو، فضل بیٹے جاؤ، تمہاری امی کے پاس میں نے صاف ستھرا پانی رکھا ہے، صاف ستھرا، وہ لے آؤ گھر سے، وہ بھی زمزم ہے، اس سے ہم نبی کو پلائیں گے۔ حضرت نے فرمایا آس کی لیے مجھے اسی حوض سے پلاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ اس میں لوگوں نے ہاتھ ڈالے ہیں، یعنی سارے حجاج نے اس میں ہاتھ ڈالے ہیں، سب نے اس میں سے پیا ہے، آپ اس میں سے نہ پیو، ہم گھر سے اچھا پانی آپ کے لیے منگوا۔ حضرت نے تیسری مرتبہ فرمایا اس کی نہیں، مجھے اسی سے پانی پلاؤ، میں اسی سے پیوں گا۔ علماء نے اس سے مسئلہ نکالا کہ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں عبادت کے موقع پر اپنی فوقیت اور فضیلت کو نہ بتایا کرو، یہ تصور کرو اللہ قبول کر لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، روایتوں کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے اصول، ضوابط اور قوانین ملتے ہیں۔ خیر میں نے حدیث پڑھی تھی، بہت لمبی حدیث ہے، اب وقت نہیں ہے میں اس کا صرف ترجمہ کر دوں، باقی یہاں ڈالوں میں، آپ ان سے جا کر کے تشریح پوچھتے رہنا۔ بخاری کے بعد دوسرے نمبر پر امام مسلم کا مقام ہے، اور امام مسلم کی موت کیسے آئی، جس کی کتاب میں یہ حدیث ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک حدیث پوچھی، انہوں نے فرمایا میں گھر جا کر اپنی کتابوں میں جو ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے تلاش کروں گا۔ تلاش کرتے گئے اور کھجور کا ٹوکرا رکھا تھا، کھجور کھاتے گئے،
پتہ ہی نہیں چلا آپ کو کہ کتنی کھجوریں کھا لی، اتنی کھجوریں کھا لی کہ اندر میں حرارت اور گرمی پیدا ہو گئی، انتری آپ کی پھٹ گئی، اسی میں آپ کی موت ہو گئی۔ ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، اللہ نے موت بھی حدیث ہی پر عطا فرمائی۔ ہدایہ کے حاشیے میں ایک واقعہ لکھا ہے مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جب بیمار پڑے تو ان کے شاگرد حسن بن زیاد عیادت کے لیے گئے۔ امام ابو یوسف نے مسئلہ پوچھا کہ بیٹے بتاؤ رمی کیسے کرو گے؟ فرمایا ماشیت، چلتے ہوئے۔ فرمایا غلط ہے، رمی جانتے ہیں نا وہ کنکر مارنا، کیسے کرو گے؟ کہا چلتے ہوئے، کہا نہیں غلط۔ فرمایا سوار ہو کر، رخبان، فرمایا غلط۔ فرمایا حضرت اب کون سا طریقہ رہا؟ ماشین بھی نہیں، سواری پر نہیں، اور کون سی؟ حضرت نے فرمایا کل رمی بعدہ رمی، ہر وہ رمی اس کے بعد ابھی دوسری کرنا ہے، اس کو پیدل چل کے کرو، اس لیے کہ وہاں دعا کرنا ہے۔ اور جس رمی کے بعد اب کوئی رمی نہیں، یعنی تیسری آخری، اس کو سوار ہو کر کر لو، اس لیے کہ وہاں دعا نہیں ہے، تو اس کو سوار ہو کر کر لو۔ یہ اصول پیش کیا، یہ ضابطہ پیش کیا جس کو صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں لکھا ہے۔ اس اصول اور ضابطے کو امام ابو یوسف نے یہ ضابطہ بتایا۔ حسن بن زیاد باہر نکلے، ابھی کچھ چلے تھے کہ رونے کی آواز آئی، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ ابھی مسئلہ بتایا، ابھی انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی فقہ کی خدمت کی، اللہ نے موت بھی فقہ پر عطا فرمائی۔ ساری زندگی حدیث کی خدمت، اللہ نے موت حدیث پر عطا فرمائی۔ ساری زندگی قرآن کی تلاوت پر گزاری، عثمان کی موت تلاوت قرآن پر آئی۔ ساری زندگی تفسیر پر گزاری، ابن تیمیہ کی موت تفسیر پر آئی۔ آپ ان اکابر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، اس سے پتہ چلتا ہے تم مرو گے ایسے جیسے جیو گے۔ انتم تموتون کما تحیون، اللہ کے نبی فرماتے تم ایسے مرو گے جیسے جیتے ہو، اور تم ایسے اٹھائے جاؤ گے قیامت میں جیسے مرے ہو۔ پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے، یہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی۔ اللہ یوں فرماتے حدیث قدسی میں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے میرے بندو تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر نہیں۔ آگے فرمایا میرے بندو تم سب بھوکے ہو، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو۔ اے میرے بندو تم ننگے ہو، دنیا میں آئے تو کوئی کپڑا تھا میرے آپ کے بدن؟ کوئی کپڑا نہیں تھا، تم ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑے پہناؤں۔ یہ روڈ پر ننگے دھرنگے آپ دیکھتے ہیں نا، کچھ پاگل قسم کے لوگ گزرتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، یہ نہ معلوم کسی مالدار کی اولاد بھی ہوگی، لیکن دماغ معوف ہو گیا، گھر سے نکل گئے، کچھ پتہ نہیں ہے ان کے ماں باپ کو، وہ ادھر تلاش کر رہے ہیں، یہ یہاں گھوم رہا ہے۔ ماں باپ کی اولاد ہے، اللہ نے نہیں چاہا تو وہ برہنہ گھوم رہے۔ میرے بندو تم ننگے ہو مگر میں جس کو کپڑے پہناؤں، تم مجھ سے مانگو۔ آگے فرمایا تم سب پیاسے ہو مگر میں جس کو پانی پلاؤں تم مجھ سے مانگو۔ اس کے بعد فرمایا میرے بندو تم سب کے سب اتقا قلب لے کر، نیک دل لے کر اس زمین پر بیٹھ جاؤ، میری خدائیت میں زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا تم سب کے سب فاسق و فاجر دل لے کر بیٹھ جاؤ، میری خدائیت میں کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میرا اللہ الیکشن اور سلیکشن سے اللہ نہیں بنا ہے کہ ہم نے ووٹنگ کر کے اس کو اللہ بنایا، ہم نے سلیکٹ کر کے اس کو اللہ، وہ تو پہلے سے اللہ ہے۔ آگے فرمایا میرے بندو تم سب کے سب اول و آخر انسکم جنکم، آدم سے لے کر قیامت تک کے ایک زمین پر جمع ہو جاؤ، مجھ سے سوال کرو، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، گھر مانگو، بنگلہ مانگو، زمین مانگو، کھانا مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، سب مانگو۔ فرمایا میں سب کی ضرورتوں کو سنتا ہوں ایک وقت میں،
میں اور آپ ایک وقت میں 3 کی بات کو نہیں سن سکتے. وہ اللہ کہتا ہے میں ایک لمحے میں سب کی سنوں گا، اور فرمایا میں سب کو عطا کروں گا، لیکن میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہو سکتی جتنے کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اور اس کے ساتھ کتنا پانی ہوتا ہے. جب اتنا بڑا میرا خزانہ ہے تو میرے بندو میرے در پہ پیشانی رگڑو، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا. تم اس دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ جو دے یا تمہیں ذلیل کر دے. میرے سامنے مانگو، میں تمہیں دوں گا، دلاؤں گا انہی سے. وہ کوئی خنچا تھوڑے اتارے گا، وہ تھیلی تھوڑی لٹکا دے گا، دلائے گا انہی سے. لیکن اللہ ان لوگوں سے دلائے گا جو مخلص ہوں گے، جو ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جو دے کر شکریہ ادا کریں گے کہ جزاکم اللہ تم نے قبول کیا، ورنہ میرے مال کو کون قبول کرتا. تو اس اللہ سے مانگنا چاہیے. اس سے مانگنے کے بجائے اس سے مانگو، وہ اسباب کو پیدا کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث قدسی کے مضمون پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ www.attableek.com, the reviver of